حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک صحابی نے کلمہ پڑھا اور سفر پر نکل پڑے. سفر پر جا رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ انہیں بھوک اور پیاس لگ گئی تو دیکھا ایک آجڑی بکریاں چرا رہا ہے. ایک سادہ سا پینڈو سا بندہ اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا السلام علیکم. وہ ایسے گھورنے لگ گیا. اجکل تسی نہیں کرتے، تانوں کو اوپر بندہ سلام کر رہے تسی وعلیکم السلام نہیں آندے، تسی سوچی پہ جاندے ہو ہے کون. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی واقف ہے چاہے کوئی نہیں واقف، تم سلام ضرور کیا کرو. اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے، کوئی بندہ باہر سے آتا، حالانکہ اس کا کام ہے وہ آ کے سلام کرے، لیکن حضور علیہ السلام کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ میں سلام کرنے میں پہل کروں. السلام علیکم حضور ہمیشہ کہنے کی کوشش کرتے. ہمیں کوئی انجان بندہ السلام علیکم کہہ دے، ہم وعلیکم السلام نہیں کہتے، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں انہیں منو کدے ویکھے ہے، منو کدے جاندا ہے، انہیں منو سلام کیوں کیتا ہے. تو اس نے جا کر کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ آگے سے کہنے لگا یہ کیا ہے جو تم بول رہے ہو، یہ کیا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے تمہیں دعا دی ہے، سلام بھیجا ہے. تو اسے نہیں پتہ تھا کہ سلام کیا ہوتا ہے. تو پھر اس نے کہا جی کدھر آئے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا اور سفر کر رہا ہوں تو مجھے بھوک اور پیاس بڑی لگی ہے، اگر تم میری کوئی خدمت کر سکتے ہو تو بتاؤ. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ بیٹھیں، میں آپ کو بکری کا دودھ دھو کے دیتا ہوں، آپ پئیں. اس نے بکری کو دھویا اور دودھ جب اسے پیالے میں پیش کیا نا تو اس نے صحابی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پڑھا اور دودھ پیا. جب انہوں نے دودھ پیا تو پھر اینڈ پہ کہا الحمدللہ. اب وہ آجڑی جو تھا، چرواہا جو تھا، وہ پوچھنے لگا کہ بھئی آپ کون ہیں، یہ نئی نئی چیزیں میں سن رہا ہوں آپ سے، میں نے یہ سارا کچھ پہلے نہیں سنا ہوا، نہ میں نے السلام علیکم سنا ہے، نہ میں نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بالکل ہی عربی نہیں آتی تھی، سنتا تھا لیکن یہ الفاظ اس نے پہلے نہیں سنے تھے کیونکہ وہ تھا مکے کے قریب ایک رستے پر، تو وہاں پہ لوگوں کی عربی تو سنتا تھا وہ، لیکن یہ الفاظ اس نے نہیں سنے تھے الحمدللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ساری چیزیں اس نے نہیں سنی تھیں. تو اس نے کہا آپ کون ہیں، میں جانتا ہوں یہاں کے لوگوں کو، میں آپ کو نہیں پہچان پایا کہ آپ کون ہیں. تو صحابی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس نے کہا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے. اس نے کہا اللہ کون ہے؟ تو بتایا کہ اللہ خالق ہے. رسول کون ہے؟ رسول وہ ہیں جنہوں نے مکے میں اعلان نبوت کیا ہے. اچھا وہ نظر آتے ہیں؟ ہاں نظر آتے ہیں. اچھا کس طرح کے ہیں؟ اب وہ بتانے لگا کہ کس طرح کے ہیں. اور میں قرآن سے بتاتا ہوں کس طرح کے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رسول کس طرح کا ہے. قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، زلفیں بتا کہتا ہے واللیل اذا سجا. آقا کے ہاتھ بتا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. آقا کی چادر بتا کہتا ہے یا ایھا المدثر. آقا کی شان بتا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آقا کے یار بتا کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. آقا کی آنکھیں بتا کہتا ہے الم نجعل له عینین. آقا کی زبان بتا کہتا ہے ولسانا وشفتین. آقا کے ہاتھ بتا کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آقا کے قدم بتا کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. آقا کا صدیق بتا کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آقا کا عمر بتا کہتا ہے اشداء علی الکفار. عثمان بتا رحماء بینہم. اور علی بتا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. آقا کا بلال بتا. آقا کے تمام صحابہ بتا. آقا کا ابو سفیان بتا. آقا کا امیر معاویہ بتا. آقا کا وحشی بتا. آقا کا ابو ہریرہ بتا. آقا کا جابر بتا. آقا کے سارے صحابہ کی شان بتا. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آقا کا خدا بتا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. آقا کے خوبصورت نام بتا کہتا ہے یاسین طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کہتا ہے آقا کی شان بتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن سے جو جو پوچھتے جاؤ وہ بتاتا جاتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن بنایا ہی اپنے محبوب کی صفت کے لیے. قرآن سے ہم نے پوچھا کہ اللہ کا محبوب کس طرح کا ہے تو قرآن نے بتایا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے تو پھر سوچے نا وہ صحابی جس نے حضور کے ہاتھ میں ایسے ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا ہوگا، جب اس نے بتایا ہوگا کہ میرا محبوب اس طرح کا ہے تو پھر سننے والا کتنا جھوم اٹھا ہوگا. آپ مجھ سے سن کے جھوم اٹھے ہیں تو جس نے صحابی سے سنا، جس نے اس سے سنا، جس نے دیکھا تھا وہ کیسے جھوم اٹھا ہوگا. تو وہ سادہ سا پینڈو سا بندہ تھا تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ایڈا سونا تیرا یار ہے تو میرے نال بھی یاری لگوا دینا. اگر اتنا سونا تمہارا یار ہے تو میری بھی یاری لگوا دو. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم یار بن جاؤ، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے. اس سے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. صحابی نے چونکہ سفر کرنا تھا، صحابی چلے گئے، نہ اسے پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نہ اسے
پڑھتا, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, نہ اسے دوسری سب چیزوں کا پتہ. وہ اسی طرح اپنی پہلی زندگی میں زندگی گزار رہا ہے جو اس کی پہلے زندگی گزر رہی تھی. اب جو بھی بندہ مکے سے آتا وہ اس سے پوچھتا بتا میرے یار کا کیا حال ہے, تو جو کوئی منکر ہوتا, کافر ہوتا, وہ اسے جھڑک دیتا. تو دل میں تو کہتا ہوگا جے کر یار دے نا دا ملے تانا, چولی پاس ہڑیے پر سٹیے نا. اگر کوئی منکر ہوتا اسے جھڑکتا, اور اگر کوئی عاشق ہوتا تو وہ اسے کہتا بتا تیرا یار ہے کون سا. اب وہ کہتا جو مکے میں جس پر اللہ کی وحی اترتی ہے, جو اللہ کا نبی ہے, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ میرا یار ہے. تو آگے سے اگلا کہتا یار نا تے کو تھوڑا زیادہ نہ لے, تو اپنے نبی کا نام لے رہا ہے اتنے تو سادہ سے انداز. وہ پینڈو سا بندہ تھا, اس بیچارے کو کیا پتا ان سب چیزوں کا, اسے خدا کا نہیں پتا تھا. گزرنے والے نے بتایا کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, اس نے اسے مسلمان کیا. اس بیچارے کو کہاں ان چیزوں کا پتا تھا, سادہ سا بندہ تھا, ان پڑھ سا بندہ تھا. تو جب لوگ اسے بتاتے کہ حضور علیہ السلام اب اس وقت ان حالات میں تو پھر اس کا دل کیا کہ کیوں نہ میں بھی جاؤں, ایک دفعہ اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت کر آؤں, جا کے ان سے ملاقات کروں. اب گھر والوں سے جب بھی بات کرتا, گھر والے کہتے اے گرمیاں لنگا لینا پھر ٹور جائیں, پھر کہتے ہیں سردیاں لنگا لینا پھر ٹور جائیں. وہ اسی طرح ٹالتے رہتے. بالآخر اس نے کیا کیا, بکری کا ایک بچہ بیچا اور پیسے گھر والوں کو دیے. کہنے لگا ایک مہینہ ہوں تسی گزارا کرو, تو ہوں میرے کو گزارا نہیں ہوتا, اور مینوں جانا پینا, میرے کو اتنے گزارا نہیں ہوتا. اس نے کیا کیا, گھر والوں کو پیسے دیے اور خود چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے کہ میں وہاں جاتا ہوں مکہ میں, اور عمرہ حج بھی کر لوں گا اور نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات بھی کر لوں گا. یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے مواہب الدنیا, اس میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حج کے فرض ہونے سے پہلے بھی حج کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہم کہتے ہیں حضور نے ایک حج کیا, وہ فرض ہونے کے بعد کیا, اس سے پہلے بھی حضور نے حج کیے ہوئے ہیں. تو یہ گیا نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے, وہ انہی کپڑوں میں چلا گیا حج اور عمرہ کرنے کے لیے, حالانکہ حرام باندھ کے جانا تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا. جب گیا وہاں جا کر دیکھا کہ سب لوگوں کا بالکل ایک جیسا لباس ہے, تو وہاں جا کر انہیں کہنے لگا کہ بھئی آپ سب نے ایک جیسی وردی پہنی ہوئی ہے, میرے اور کپڑے ہیں, تو یہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ حرام ہے اور یہ باندھنا ہے, تو پھر عمرہ یا حج کرنا ہے. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی باندھ لیتا ہوں. اس نے احرام باندھا اور طواف شروع کیا. اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں عمرہ یا حج کروں گا, تو اس کے بعد جا کر پھر نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کروں گا, کسی سے پوچھوں گا کہ کہاں ہے نبی پاک علیہ السلام. تو میں جا کر, اسے نہیں پتا تھا کہاں ان کا گھر ہے, سب کچھ اسے نہیں پتا تھا. تو وہاں گیا, اللہ کے گھر کی زیارت کی. جب طواف شروع کیا تو دیکھا کہ لوگ سارے پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. اب یہ لبیک اللہم لبیک آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ یا حج کرنا ہے تو طواف کے وقت پڑھنا ہوتا ہے, اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے, یہ وہی پڑھتا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں پڑا ہوا ہے, ورنہ کروڑ پتی لوگ بھی نہیں جاتے عمرہ حج کرنے کے لیے. تو الحمدللہ جو گیا ہے وہ اپنی کوشش سے نہیں گیا, اسے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں جب اللہ نے کہا تھا کہ پڑھو لبیک اللہم لبیک, تو سب نے نہیں پڑھا تھا, کچھ روحوں نے پڑھا تھا, کچھ نے نہیں پڑھا تھا. جس نے پڑھا ہوا ہے وہ چاہے زندگی کے آخری سال بھی جا کر عمرہ یا حج کرے گا, اس نے پڑھا ہوا ہے تو پھر جائے گا. تو یہ ایک حدیثوں میں آتا ہے کہ جو پڑھے, جس نے عالم ارواح میں پڑھ لیا ہوا ہے وہی جا سکتا ہے. تو جو ہو آیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے اس وقت عالم ارواح میں پڑھ لیا تھا الحمدللہ. تو اسے نہیں آتا تھا لبیک اللہم لبیک. تو وہ ایک بندے کو پاس کھڑا کر کہتا ہے یار اے سارے کی پڑھ دینے پہ. انہوں نے کہا یہ احرام باندھ کر جو ہم کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, تو یہ پڑھنا لازمی ہے. تو کہتا ہے مجھے تو آتا ہی نہیں. تو کہا پھر اور تمہیں کیا آتا ہے؟ کہتا ہے مجھے نا جس بندے نے مسلمان کیا تھا, کلمہ پڑھایا تھا, وہ صرف تسبیح تھی اس کے پاس, وہ یا کریمو پڑھتا تھا, تو مجھے تو بس سن کے وہی یاد ہے. تو اس نے کہا چلو پھر تم جانو اور اللہ جانے, میں تمہیں کیوں کہوں کہ پڑھ لو, میں کیوں گارنٹی لوں. صحیح بات ہے نا. ہم اکثر یہ ویسے بات تھوڑی سی سائڈ پہ نکل جائے گی, گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ہماری ماؤں نے اکثر ٹھیکہ لیا ہوتا ہے ہر کسی کو روزے کی معافی دینے کا. چلو اپنے بچوں کا تو تم گناہ اپنے سار لے رہی ہو, کو آج اپنے آپ تریا بھی آج ہے نا, تو آ کے مینوں گرمی ہے, میرے کو مسئلہ ہے. پتر ٹھیک ہے روزے نہ رکھیں, وہ تو لسنس رکھے ہے, تو اسی نوں دل کرتا ہے ونڈی جانی ہے. اکثر میں نے دیکھا عورتیں جو ہے نا وہ سائن کر کے دیتی ہے ہر ایک کو. اچھا بھلا ہٹا کٹا 25 سال اس کی عمر ہے, وہ 5 بندوں کا کھانا بیٹھ کے کھا جاتا ہے, اور یہ بڑے سکون سے کہہ دیتی ہے پتر روزہ نہ رکھیں بیمار ہو جائے. اب وہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہگار تو ہے, لیکن ساتھ گناہ آپ کو بھی ہے کہ آپ نے کیوں بولا ہے کہ نہیں رکھنا, تو لہٰذا کسی کو چھٹی نہیں دینی چاہیے. تو اس نے جس بندے سے کہا کہ مجھے تو صرف یہ یا کریمو ہی آتا ہے, اس نے کہا تم جانو اور اللہ جانے, میں نہیں کہتا کہ یہی پڑھو, میں تو کہتا ہوں کہ لبیک اللہم لبیک آنا چاہیے, وہی پڑھنا چاہیے. خیر وہ آگے گزر گیا تو یہ سوچنے لگا اب آیا ہوں کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہی ہے, اور اللہ کو بھی تو پتہ ہے مجھے کچھ نہیں آتا, تو پھر مجھے یہ پڑھنا ہی پڑے گا. اس نے چکر شروع کیے
اور یا کریم اپنے سادہ سے انداز میں کہہ رہا ہے۔ جو ہی اس کا تیسرا چکر شروع ہوا، پیچھے سے میرے نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام چاہتے تو کسی کی طرف بھی توجہ کر لیتے، لیکن وہ تو دلوں کی جاننے والے ہیں نا، کہ کون کس حالت میں، دل میں کس حالت میں گزر رہا ہے، کون کتنا عاشق ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ باقی سارے عاشق نہیں تھے، لیکن اس وقت خوش اسے کرنا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسی کی طرف توجہ کی، اور وہ آگے آگے چل رہے، حضور علیہ السلام اس کے پیچھے آ گئے، اور نبی علیہ السلام نے بھی یا کریم کہنا شروع کر دیا۔ اب چکر وہ بھی لگا رہا ہے، پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام بھی لگا رہے ہیں، وہ بھی یا کریم پڑھ رہا ہے، حضور علیہ السلام بھی یا کریم پڑھ رہے ہیں، باقی جتنے مسلمان چکر لگا رہے ہیں سارے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، لیکن کمال ہو گیا، ان سب کو لبیک اللہم لبیک سکھانے والا خود یا کریم پڑھ رہا ہے، خود حضور علیہ السلام یا کریم پڑھ رہے ہیں۔ تو اسے جب پیچھے سے آواز آئی نا اپنے جیسی، تو وہ کھڑا ہو گیا، پیچھے مڑ کر کہنے لگا آپ بھی اجمی ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی جو آپ بھی یا کریم کہہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں عربی بھی ہوں، میں قریشی بھی ہوں، میں ہاشمی بھی ہوں، مجھے آتی ہے عربی۔ تو کہتا ہے پھر آپ اپنا پڑھیں، پھر میرے والا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم پڑھو، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا، میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ کہتا نہیں آپ اونچا پڑھیں گے تو مجھے بھول جائے گا، کچھ بندے ہوتے ہیں نا اس طرح، نماز ساتھ کو اونچا پڑھ لے تو اسے بھول جاتی ہے، تو کہتا ہے آپ اونچا پڑھیں گے تو مجھے بھول جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم پڑھو، میں تو تمہیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ تمہارا پڑھنا مجھے پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، بندہ قربان جائے اس بندے کے قدموں سے لگنے والی خاک پہ کہ جس کا پڑھنا اللہ کے نبی کو پسند آ گیا۔ آج ہم بھی تو ان کی توصیف کرتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا پتہ انہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن وہ کتنا خوش بخت ہے جس کا یا کریم کہنا میرے نبی کو پسند آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے پسند آ گیا۔ اس نے چکر شروع کر لی، دوبارہ چلنے لگا، پھر حضور علیہ السلام بھی چلتے رہے، پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ بھی آ گئے۔ اب جب انہوں نے آ کے طواف شروع کیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام یا کریم پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی عقل کو یہ نہیں کہا کہ حضور جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، چونکہ حضور نے تو بتایا کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے تو ہم وہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا دین وہی ہے جو سرکار کریں گے، اگرچہ یہاں پہ حکم ہے کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، لیکن ہم وہی پڑھیں گے جو حضور پڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی تو اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اب مسجد قبلتین میں نے الحمدللہ خود دیکھی ہے، اب ہمیں تو بچپن سے یہ پتا تھا کہ جب سرکار نے نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ بدلا تو بس ایسے مڑ گئے، پیچھے صف بھی ایسے مڑ گئی، لیکن جب میں نے دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ حضور ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، صف پیچھے ہے، حضور علیہ السلام اٹھے ہیں، اپنی صف کی طرف کمر کر کے ادھر ان کی طرف کمر کر کے پشت کر کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ سارے کے سارے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام پیچھے جا کر ادھر بیٹھ گئے ہیں، تو ہم اپنی نماز کو ادھر ہی پورا کرتے ہیں۔ صحابہ پورے کے پورے چکر پورے کا پورا لگا کے مڑ کر سرکار علیہ السلام کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان سب کو جنتی بنا دیتا ہے۔ انہیں اشرم وشرا اسی مقصد کے لیے بنایا گیا کہ انہوں نے چپ چاپ حضور کے پیچھے اپنے آپ کو پھیر لیا کہ جو حضور کر رہے ہیں وہی دین ہے، جو حضور کریں گے وہی دین ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ ہوا کہ جب باقی سارے مسلمان پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اور ایک وہ سادہ سا دیہاتی عاشق پڑھ رہا تھا یا کریمو، اس کی دیکھا دیکھی جب نبی پاک علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو ان کی دیکھا دیکھی باقی جتنے صحابہ آئے ان سب نے بھی یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آواز ہوئی نا بلند تو وہ پھر کھڑا ہو گیا، وہ پیچھے مڑ کر کہنے لگا کہ تسی کلے سو تو سنگی بھی لین دینے، تے سارے مینوں تنگ کرن لگ پے نے، سارے اچھی آواز پڑھن لگ پے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم پڑھو، یہ تمہیں تنگ نہیں کر رہے، مجھے دیکھ کر یہ پڑھ رہے ہیں، خیر ہے تم پڑھو۔ تو کہتا ہے انہوں چپ کرا لو نہیں تو میں تہاڈی شکایت لا سکنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کس کو شکایت لگاؤ گے؟ اپنے ساتھ جو ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ ہاں، کہتا ہے کوئی بھی نہیں میرے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر مکے میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہتا ہے نہیں کوئی بھی نہیں۔ فرمایا اچھا تمہارا کوئی کاروباری شراکت دار ہے کہ جس سے تمہارا لین دین ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا پھر تمہارا کوئی دوست ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہ تمہارے ساتھ کوئی آیا ہے، نہ تمہارا کوئی کاروباری شراکت دار ہے یہاں پر، نہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، کس کو شکایت لگاؤ گے میری؟ تو کہتا ہے میں مکے میں جو مسلمانوں کا نبی ہے نا اسے جا کے آپ کی شکایت لگا دوں گا۔
حضور علیہ السلام مسکرا پڑے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام مسکرائے تو اب اس نے سنا ہوا تھا کہ جب وہ مسکراتے ہیں تو ان کے دانت چمکتے ہیں، جب وہ مسکراتے ہیں تو ان کے رخسار اتنے چمکتے ہیں کہ سامنے والی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جو ہی حضور علیہ السلام مسکرائے تو پھر کہنے لگا کہ تسی تے مسلمانہ دے نبی نہیں ہے، کہ تہاڈا ہی نام تے محمد نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا سینے لگ جا، میں ہی تیرا یار ہوں، میں ہی مسلمانوں کا نبی ہوں۔ اب وہ سرکار علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے آپ کی گستاخی کی ہے، کہ میں آپ سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے سارا کچھ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ تو آخری بات اس کی سنا کر میں گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ یہ عمرہ حج مکمل ہو گیا، وہ سرکار کے پاس علیحدہ ملنے کے لیے گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کر وہ صحابی جب بیٹھے تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور یہ بندہ جو ہے اس سے نماز وغیرہ کا کچھ بھی نہیں پتہ، تو اسے عبادت کرنے کا طریقہ سکھائیں اور اسے بتائیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دین کے اصول ہیں اور ان پر عمل کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارا حساب لینا ہے قیامت کے دن۔ سرکار علیہ السلام نے جب اسے یہ بات بتائی تو پھر کہنے لگا اللہ حساب لے گا میرا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تمہارا حساب لے گا۔ تو کہتا ہے پھر اللہ کو بھی ایک پیغام میرا بھی پہنچا دینا کہ اگر اللہ نے میرا حساب لینا ہے تو میں نے اس کا حساب لینا ہے۔ اب یہ ایک دیوانے کی بات تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اب اللہ کو یہ پیغام دو کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرا حساب لینا ہے تو میں نے بھی آپ کا حساب لینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا اور پھر پوچھا یار مجھے یہ بتا کہ وہ خالق ہے، تو مخلوق ہے، تو اس کا حساب کیسے لے گا؟ تو پھر نبی پاک علیہ السلام سے ورز کرنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ میری کس بات کا حساب لے گا؟ سرکار نے فرمایا وہ تیری نیکیوں اور تیرے گناہوں کا حساب لے گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا اگر وہ میری نیکیوں اور میرے گناہوں کا حساب لے گا تو پھر میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر کہا حضور اللہ فرما رہا ہے اس بندے کو کہیں نہ تو ساڑھا صاحب کری نہ اسی تیرا کرنے یا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں کی شان ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ان عاشقوں کی شان ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا حسن مبارک ایک دفعہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائی، تو ان کی یہ شان ہے کہ قیامت تک بڑے سے بڑا ولی بھی ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک سادہ سا دیہاتی سا بندہ جسے اتنا کچھ پتہ بھی نہیں تھا، زمانے کے غوث اعظم بھی آ جائیں وہ اس کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو ظاہری آنکھ سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب